کرتے رہے اور جنہوں نے تاج برطانیہ کا ساتھ دیا. جو وہ ہیرو جو اس دھرتی کے بہادر سپوت ہیں اور جنہیں فراموش کر دیا گیا ہے، ان میں جو ایک نام سر فہرست ہے، میرے خیال میں وہ نام راجہ پورس کا ہے. یہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پورس کے ہاتھی، اس کے حوالے سے پرسیپشن تو یہ بنائی گئی کہ راجہ پورس کی جو فوج تھی اس میں ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اور جب راجہ پورس کا سکندر اعظم سے مقابلہ ہوا تو پورس کے ہاتھی بوکھلا اٹھے اور انہوں نے اپنے ہی لشکر کو روند ڈالا اور یوں راجہ پورس کو شکست ہو گئی. یہ ہے وہ کہانی جو بیان کی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. سکندر اعظم یونانی، جس کا تعلق یونان کے شہر مقدونیہ سے تھا، اس نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ فتح کر چکا تھا، اور اس کا جو مفتوحہ علاقہ تھا وہ 4 جو دنیا کے بر اعظم ہیں ان پر مشتمل تھا. اس نے 4 جو بڑی تہذیبیں تھیں اس وقت کی، اس کو اس نے شکست دی. وہ مصر سے ہوتا ہوا وہ عراق میں داخل ہوا، اور جو بابل و نینوا کی تہذیب تھی اسے اس نے شکست سے دوچار کیا. وہاں سے وہ ایران پہ اس نے یلغار کی، اور جو تخت جمشید تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہاں سے وہ کاکیشیا کی طرف بڑھا، اور پھر کو ہندو کش کا جو سلسلہ ہے اس سے ہوتا ہوا سکندر اعظم جو ہے وہ ہندوستان داخل ہوا. مورخین بتاتے ہیں کہ وہ علاقہ جو خیبر پختونخوا کا ضلع دیر کہلاتا ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس سے سکندر اعظم پنجاب میں اور ہندوستان میں داخل ہوا. تو سکندر اعظم جب ہندوستان میں داخل ہوا تو اسے کہیں پر بھی کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سب لوگ جو تھے وہ ہتھیار ڈالتے چلے گئے اور انہوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی. جو جہلم کا راجہ تھا اور گرد و نواح کے علاقوں پہ حکومت تھی اس کی، راجہ پورس، اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس دھرتی کا دفاع اور تحفظ کرے گا. یہاں تک کہ جو ٹیکسلا کا راجہ تھا، راجہ امبی، اس نے بھی اطاعت قبول کر لی سکندر اعظم کی. تو لیکن جو راجہ پورس تھا اس نے مقابلے کی ٹھان لی، اور جب اسے اطلاع ملی کہ سکندر اعظم کی فوجیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے اس کی راجدھانی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو راجہ پورس نے اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنی ریاست سے باہر نکل کر سکندر اعظم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس نے یہ جو دریائے جہلم ہے اس کے کنارے پر اس کی فوجوں نے پڑاؤ ڈال دیا. جب سکندر اعظم کی فوجیں پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو سکندر اعظم کی فوجوں نے دریائے جہلم کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا. اب دونوں یہ جو فوجیں تھیں یہ خیمہ زن تھیں، اور ان دونوں فوجوں کے درمیان واحد رکاوٹ چیختا چنگھاڑتا دریائے جہلم تھا. چونکہ یہ مئی اور جون کا مہینہ تھا اور بارشوں کے باعث طغیانی کی سی کیفیت تھی، اس لیے دریا کو عبور کرنا بہت مشکل تھا. سکندر اعظم نے کشتیوں کا وہ پل منگوانے کا حکم دیا جو اس سے پہلے دریائے سندھ کو عبور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. وہ کشتیوں کا پل تو آ گیا، لیکن دریا کو پار کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ دریا کے پار راجہ پورس کی جو فوجیں تھیں وہ اپنے دشمن کی میزبانی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بالکل چاقو چوپن کھڑی تھی، اور ایسی صورت میں دریا پار کرنا بہت مشکل تھا. سکندر اعظم کی فوج میں ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا اطلوس. اس جرنیل کی شکل سکندر اعظم سے بہت ملتی تھی. مشابہت کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے، اور یہ جو جرنیل تھا اطلوس اس کو سکندر اعظم سمجھ بیٹھتے تھے. سکندر اعظم نے چال یہ چلی کہ اس نے اطلوس کو تخت و تاج پہنایا، تاج پہنا کے تو اس نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور لشکر کے درمیان میں چھوڑ دیا، اور خود یہ ترکیب سوچنے لگا کہ کس طرح دریائے جہلم کو پار کیا جا سکتا ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ اس مغالطے میں رہے کہ سکندر اعظم فوج کے درمیان میں ہی موجود ہے. تو کئی دنوں کے سوچ بچار کے بعد اور دریا کے کنارے چلتے ہوئے کچھ 17 میل کے فاصلے پہ اسے ایک ایسا مقام نظر آیا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہاں سے دریا کو پار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہاں سے نہ صرف دریا کا پاٹ جو تھا وہ کم تھا، بلکہ دریا وہاں سے مڑ رہا تھا، اور وہاں پہ کچھ درخت بھی تھے
جس کی وجہ سے کیموفلاج کی سی کیفیت وہاں پیدا ہو رہی تھی اور وہاں دشمن کی نظر سے بچتے ہوئے دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ سکندر اعظم کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا کہ وہ غیر متوقع اور مشکل فیصلے لیا کرتا تھا، اور یہی دراصل اس کی فتح اور کامیابی کا راز تھا۔ ایک رات جب طوفانی رات تھی، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بجلیاں جو ہیں وہ کڑک رہی تھیں، اور یہ وہ رات تھی کہ جب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی دریا پار کرنے کی غلطی اور حماقت کر سکتا ہے۔ تو اس رات سکندر اعظم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اپنی کشتیاں دریا میں ڈال دو اور آج ہم نے اس دریا کو عبور کرنا ہے۔ سکندر اعظم نے سب سے پہلے اپنی کشتی دریا میں اتاری اور اس کے پیچھے اس کی فوج بھی جو ہے وہ دریا میں اتر آئی اور انہوں نے دریا وہ عبور کر لیا۔ تو سکندر اعظم کی فوج جیسے ہی دریا عبور کر کے اپنی صفیں درست کر رہی تھی، راجہ پورس کا بیٹا چند سو سپاہیوں کے ہمراہ وہاں آ نکلا، اور یوں دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو لڑائی تھی یہ بہت خوفناک لڑائی تھی اور بہت کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ لیکن اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا، اس حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جب ہاتھیوں نے سکندر اعظم کے لشکر کو رونٹ ڈالا اور جب سکندر اعظم کے گھوڑے جو ہیں ان کی بڑی تعداد قتل ہو گئی، جب فوجی اس کے مارے گئے، تو سکندر اعظم کی فوج میں شامل جو لوگ تھے وہ رونے لگے، وہ مایوسی کا شکار ہو گئے، وہ بددل ہو گئے، یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کتوں کی سی آوازیں نکالنے لگے، اور سکندر اعظم کے لشکر میں یہ باتیں بھی ہونے لگی کہ کیوں نہ راجہ پورس کی اطاعت قبول کر لی جائے اس سے پہلے کہ پورا لشکر ہی مار دیا جائے اور ہمیں شکست ہو جائے۔ فردوسی نے بھی شاہنامہ میں سکندر اعظم کی مایوسی اور بددلی کا ذکر کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ سکندر جو ہے وہ بہت مایوس ہوا اور اس نے ذاتی طور پر یہ پیغام بھیجا راجہ پورس کو کہ ہمارا جو لشکر ہے، ہماری جو فوجیں ہیں وہ مایوس ہو چکی ہیں، تو بجائے اس کے کہ انہیں زحمت دی جائے اور بجائے اس کے کہ یہ لڑائی طول پکڑے، کیوں نہ ہم اپنی تلواروں کی بنیاد پہ اس لڑائی کا فیصلہ کر لیں، یعنی تم بھی مقابلے پہ آؤ اور ہم دونوں آپس میں لڑیں اور ہم دونوں میں سے جو جیت جائے وہ فاتح قرار پائے۔ اسی طرح اور بھی کئی مورخین نے اس پرسیپشن کا ذکر کیا ہے کہ سکندر اعظم اور اس کی فوج اس موقع پر بددلی کا شکار ہو گئی تھی۔ جوزف بن گوریان نے اپنی کتاب اے ہسٹری آف جیوز میں بھی یہ لکھا ہے کہ سکندر اعظم نے اپنے کئی ایلچی بھیجے، کئی پیغام رساں بھیجے راجہ پورس کے پاس، لیکن راجہ پورس نے ایک نہ سنی۔ مگر کچھ روایات ہیں جو اس کے بالکل برعکس اور الٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ لڑائی کے دوران راجہ پورس کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اور راجہ پورس کو سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا۔ راجہ پورس زخمی حالت میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسے جب سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر اعظم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ راجہ پورس نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اس کے جواب سے اس قدر متاثر ہوا اور اس کی بہادری جو ہے راجہ پورس کی وہ اس قدر پسند آئی کہ اس نے نہ صرف اس کی جان بخشی کر دی بلکہ جو اس کی سلطنت تھی وہ بھی اسے لوٹا دی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علاقے جو ہیں فتح کیے ہوئے وہ اسے تحفے کے طور پر اسے دے دیے۔ لیکن بہت سے مورخین اس پرسیپشن سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ اس روایت کو انتہائی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی بھی فاتح خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ ظرف کیوں نہ ہو، اس سے اس قسم کے سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور پھر سکندر اعظم جیسا ظالم، جابر، فاسق اور منتقم مزاج شخص، اس سے تو اس قسم کے سلوک کی توقع کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے ماضی میں ظلم و جبر کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مساگا کے علاقے سے کچھ قیدیوں کو لایا گیا اور انہیں جان بخشی کے وعدے پہ گرفتار کیا گیا تھا،
انہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو بخش دیا جائے گا، لیکن سکندر اعظم نے ان لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور بھی کئی مواقع پہ اس نے پورے کے پورے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اجاڑ ڈالا۔ زیادہ دور کی بات نہیں، پنجاب کا ہی ایک شہر سانگلا ہل، وہاں کے جو کاٹھا قبائل تھے انہوں نے بھی سکندر اعظم کی فوج کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، اور وہ بہت مردانہ وار لڑے اور اپنے شہر کا تحفظ کیا۔ لیکن جب یونانی فوج کو سکندر اعظم کی فوج کو فتح حاصل ہو گئی، انہوں نے غلبہ پا لیا، اور سکندر اعظم جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر میں جتنے مرد موجود تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ وہاں پر سکندر اعظم نے کسی شخص کی بہادری کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو پھر راجہ پورس کے ساتھ یہ حسن سلوک، اس کی وجہ واقعی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اور روایت جو حقیقت کے قریب ترین محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑائی نے غیر ضروری طول پکڑا اور دونوں طرف جو ہے وہ بہت خون خرابہ ہوا، اور سکندر اعظم کی طرف سے بہت سے ایلچی بھیجے جا چکے تھے، اور ایک پیغام رساں کو تو راجہ پورس نے نیزہ مار کر قتل کر ڈالا تھا، تو اس کے بعد سکندر اعظم نے راجہ پورس کے دوست میروس کو اس کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ذریعے اس نے صلح کا پیغام بھیجا، اور اس نے کہا کہ دونوں طرف کی جو فوجیں ہیں وہ مایوس ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ مزید نقصان اور خون خرابہ ہو، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ راجہ پورس ملاقات پہ آمادہ ہوا، اور پھر دونوں کے درمیان یہ جو جنگ ہے بغیر کسی نتیجے کے، بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی، اور جنگ بندی ہو گئی۔ یہ وہ روایت ہے جو حقیقت کے بہت قریب ترین محسوس ہوتی ہے۔ تو حقیقت جو بھی ہو، لیکن یہ بات بہرحال بہت وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ راجہ پورس نے بہت بہادری سے، بہت جرأت مندی کے ساتھ اس دھرتی کا دفاع کیا، اور سکندر اعظم جو بہت بڑا فاتح تھا اس کو ناکوں چنے چبوائے۔ اور یہی وہ لڑائی ہے کہ جس میں سکندر اعظم کو ایک زہر آلود تیر لگا، اور یہی تیر بعد ازاں سکندر اعظم کی موت کی وجہ بن گیا۔ مگر جو یونانی مورخین ہیں انہوں نے ایسی گرد اڑائی کہ جو پورس کے ہاتھی ہیں وہ طنز و استہزاء کا استعارہ بن گئے، اور آج بھی جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اصطلاح کو ازراہ تفنن استعمال کرتے ہیں، ہم مذاق اڑانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں تو فلاں کے لیے پورس کا ہاتھی ثابت ہوا ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی فوج خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بندوق کے زور پہ کسی معاشرے، کسی سماج، کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام نہیں بنا سکتی۔ اور پورس کے ہاتھی وہ وقتی طور پہ بوکھلا بھی اٹھیں اور اپنے لشکر کو روند بھی ڈالیں، لیکن وہ کسی بھی لشکر کی، کسی بھی قوم کی دائمی شکست کا سبب نہیں بن سکتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ٹرم ہے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے، تو آپ اپنی تجویز سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، لائک کیجیے۔